زینب نے جب طلاق کا لفظ سنا تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اس پر آئے گا۔ 3 سال کی شادی تھی اور ایک بیٹی بھی تھی گود میں۔ شوہر کامران نے کہا کہ تم میرے لائق نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح سینے میں اتر گئے اس کے۔ زینب نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور آنسو روک لیے، کیونکہ وہ ایک مضبوط ماں بننا چاہتی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی اس مرد کے سامنے، اس مرد کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ ساس نے کہا، بیٹا جاؤ، اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زینب اٹھی اور بیٹی کو اٹھایا اور دروازے کی طرف چلی گئی۔ ایک بار بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آنکھوں میں آنسو تھے اور غرور تھا دل میں۔ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے چہرے کو چھوا، جیسے سہلایا۔ بیٹی نے کہا، مما کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ابھی؟ زینب نے مسکرا کر کہا، اپنے گھر جا رہے ہیں میری جان۔ مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ اپنا گھر کہاں ہے۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ جانتی تھی ماں باپ کا گھر تھا، مگر وہاں بھی جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ بھائی سلیمان نے پہلے ہی کہا تھا طلاق ہوئی تو یہاں مت آنا، اور اس کے ساتھ وہی ہوا۔ زینب نے ٹیکسی روکی اور بیٹھ گئی بے حسی ہو کر۔ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے بی بی آپ کو؟ زینب نے پتہ بتایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہر گزر رہا تھا اور ہر گھر روشن تھا خوشیوں سے۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ لوگ اداس تھے۔ اس نے سوچا کہ ان گھروں میں کتنی خوشیاں ہوں گی، مگر میرا گھر کیوں اندھیرا ہو گیا اتنی جلدی؟ بیٹی نے کہا، مما مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ زینب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف کچھ پیسے تھے۔ اس نے ٹیکسی رکوائی اور دکان سے بسکٹ خریدے۔ بیٹی خوش ہو گئی اور بسکٹ کھائے اور وہ مزے مزے سے کھا رہی تھی۔ زینب نے دیکھا اور سوچا، اس بچی کو کیا پتا کہ زندگی کیسے بدل گئی ہے۔ آج صرف ایک لمحے میں، ایک پل میں اس کے باپ نے اس کو اور اسے چھوڑ دیا ہے بے رحمی سے۔ گھر پہنچی تو ماں دروازے پر کھڑی تھی انتظار میں۔ ماں نے دیکھا اور سمجھ گئی کہ سب ہو گیا ہے آج۔ آج اس کی بیٹی کا گھر نہیں بچا، آج سب برباد ہو چکا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس بیٹی کو گود میں لے لیا چپ کر کے۔ زینب اندر گئی اور کمرے میں بند ہو گئی اکیلی۔ وہاں بیٹھ کر وہ بہت روئی اور بہت دیر تک روتی رہی، بے آواز روئی۔ 3 سال یاد آئے، اچھے اور برے لمحے، سب کچھ۔ وہ دن جب کامران نے پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ زینب کو یاد آیا کہ وہ کتنی حیران ہوئی تھی اس دن کہ یہ شخص مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس نے سوچا تھا غلطی سے ہوا، مگر پھر دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن ہوا۔ پھر دوبارہ وہ سب ہوا، تیسری بار بھی ہوا، بار بار ہوا۔ پھر وہ دن یاد آ رہا تھا جب ساس نے مہمانوں میں کہا کہ یہ بہو کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتی تو گھر سے پتہ نہیں کیا سیکھ کر آئی ہے اور گھر کیا چلائے گی۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا شرم سے اس دن، مگر چپ رہی کیونکہ گھر بچانا چاہتی تھی ہمیشہ وہ۔ پھر وہ رات یاد آتی ہے جب کامران نے کہا تھا کہ تم سے شادی کر کے غلطی کی تھی میں نے، بہت بڑی غلطی کی تھی۔ زینب نے رو کر پوچھا تھا، کیوں کہہ رہے ہو یہ سب تم؟ کامران نے کہا تھا، کیونکہ یہ سچ ہے اور سچ ہی سمجھ لو۔ یہ سب یاد آیا اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر بیٹی کا چہرہ یاد آیا اور رونا بند ہو گیا، کیونکہ اسے ایک مضبوط ماں بننا ہی تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، اس نے سوچا دل میں۔ میری بیٹی کو ماں چاہیے، مضبوط ماں، کمزور نہیں۔ اس رات زینب نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ اٹھے گی، وہ سب کو دکھائے گی، صرف اپنی بیٹی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ صبح اٹھی تو بھائی سلیمان ناشتے پر بیٹھا تھا۔
اس نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، کچھ نہیں بولا۔ ماں نے چائے رکھی اور آہستہ سے کہا، بیٹا ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باپ نے اخبار سے نظر اٹھائی اور پھر نیچے کر لی۔ زینب سمجھ گئی کہ یہاں بھی زیادہ وقت نہیں ہے، یہاں بھی مجھے زیادہ دیر کے لیے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ بھائی سلیمان نے دوپہر کو کہا، سنو میری بات۔ زینب نے کہا، ہاں بھائی جان، کیا بات کرنی ہے تمہیں کریں۔ سلیمان نے کہا، یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تم، میری بیوی کو اچھا نہیں لگتا طلاق یافتہ عورت کا یہاں میرے گھر میں رہنا، میرے بچوں پر میری بیوی پر برا اثر پڑتا ہے۔ زینب کا دل چاہا کہ چیخے اور کہے، کیا غلطی ہے میری، کیا میں نے جان بوجھ کر طلاق لی، مگر چپ رہی کیونکہ جانتی تھی کہ لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں چلی جاؤں گی۔ سلیمان کو شاید امید تھی کہ گڑ گڑائے گی، التجا کرے گی، مگر زینب نے ایسا نہیں کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے پیچھے آ کر کہا، بیٹا معاف کرو انہیں۔ زینب نے کہا، ماں ٹھیک ہے، میں خود راستہ نکال لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ ماں نے کہا، کہاں جاؤ گی بیٹی اکیلی اس شہر میں؟ زینب نے کہا، نوکری کروں گی اور کمرہ لے لوں گی ماں۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے گلے لگایا۔ زینب اپنی ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے ماں کے کندھے پر سر رکھا اور اس کے آنسو نکلے، مگر یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، یہ آخری آنسو تھے۔ اس کے بعد اسے مضبوط بننا تھا، اسے مشکلات کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ اس کے بعد زینب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی نہیں روئے گی، کمزوری سے کبھی بھی نہیں۔ اخبار اٹھایا اور نوکروں کے اشتہار دیکھنے لگی۔ ایک اشتہار نظر آیا، اسکول میں ٹیچر چاہیے تھی۔ زینب کے پاس BA کی ڈگری تھی، کام آ سکتی تھی۔ اگلے دن تیار ہو کر اسکول گئی انٹرویو کے لیے۔ راستے میں بیٹی کو ساتھ لے گئی کیونکہ کوئی نہ تھا بیٹی کو سنبھالنے والا۔ بیٹی نے پوچھا، مما کہاں جا رہے ہیں ہم؟ زینب نے کہا، ماما کام ڈھونڈنے جا رہی ہے میری جان، میری بچی۔ بیٹی نے کہا، اچھا میں بھی کام کروں گی ماما کے ساتھ۔ زینب ہنس پڑی اور بیٹی کو گلے لگا لیا پیار سے۔ اسکول پہنچی تو گیٹ پر چوکیدار نے روکا انہیں۔ زینب نے کہا، انٹرویو کے لیے آئی ہوں، پرنسپل سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے اندر بھیجا اور انہوں نے پرنسپل سے ملا۔ پرنسپل نے دیکھا اور پوچھا، تجربہ ہے کوئی تمہیں یا نہیں؟ زینب نے کہا، نہیں، مگر محنت کروں گی پوری لگن سے۔ پرنسپل نے بیٹی کو دیکھا اور پھر زینب کو دیکھا، پھر سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، کل سے آ جاؤ صبح تم۔ زینب کے پاؤں تلے سے جیسے پھول بچھ گئے ہوں۔ خوشی سے باہر نکلی تو بیٹی نے پوچھا، مما ہو گیا ہے نا کام؟ زینب نے کہا، میری جان ہو گیا کام آج۔ بیٹی نے تالی بجائی اور کہا، شاباش مما شاباش۔ زینب نے بیٹی کو اٹھایا اور گھما گھما کر ہنسنے لگی، وہ بہت خوش تھی۔ وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ یہ پہلی سچی خوشی تھی اس تکلیف کے بعد۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں دیکھی تھی، مگر کبھی اس نے خوشی نہیں دیکھی تھی، ایسی خوشی جو اس کے دل کو لگے، ایسی خوشی جس کے ساتھ وہ جھومے۔ پہلے دن اسکول گئی تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کلاس میں گئی تو بچے بہت شور مچا رہے تھے۔ زینب نے آواز لگائی مگر کسی نے نہیں سنا۔ ایک لڑکے نے دوسرے کو مارا اور لڑائی شروع ہوئی۔ زینب نے بیچ میں جا کر دونوں کو الگ کیا فوراً۔ لڑکے نے کہا، آپ کون ہوتی ہیں ہمیں روکنے والی؟ زینب نے اسے آنکھوں سے دیکھا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر زینب نے سب کو بٹھایا اور کہانی سنائی۔ کہانی تھی ایک شیر کی جو جنگل میں اکیلا تھا۔ سب بچے خاموش ہو گئے اور کان لگا کر سنتے رہے۔ کلاس ختم ہوئی تو بچوں نے کہا، میم کل بھی آپ ہمیں کہانی سنائیں گی؟ پرنسپل نے باہر سے یہ سب دیکھا اور خوش ہوئی۔ شام کو کہا، آپ نے پہلے دن کمال کر دیا واقعی،
زینب نے کہا بچوں نے سکھایا مجھے آج بہت کچھ۔ گھر آئی تو ماں نے پوچھا کیسا رہا پہلا دن؟ زینب نے کہا اچھا رہا ماں، بہت اچھا تھا۔ وہ خوش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے دم پر آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر خود کو قربان کر رہی تھی، خود کی خوشیاں، خود کی تکلیف، اور خود کو کمزور نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو رہی تھی صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر۔ بھائی سلیمان سامنے سے گزرا اور کچھ نہیں بولا۔ زینب نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اپنا رستہ خود بناؤں گی۔ نہ میں بھائی کی محتاج بنوں گی، نہ میں شوہر کی بنی تھی، اور نہ ہی میں باپ کی بنوں گی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ماں بہت تکلیف میں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا سہارا نہ بن سکی۔ اس کو سب نے دھتکار دیا تھا، کسی نے نہیں اپنایا تھا۔ بھائی ہوں تو ایسے نہ ہوں کہ وہ اپنی بہن کو اپنا نہ سکے۔ ہفتہ گزرا اور زینب نے ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا مگر اپنا تھا، اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ بیٹی کو لے کر وہاں آئی تو بیٹی نے چاروں طرف دیکھا، بولی مما یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے، ہمارا نیا گھر۔ اس نے کہا اور ماں نے کہا بیٹا گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہم دونوں ہیں نا، ہم دونوں مل کے رہیں گے۔ زینب نے کہا ہاں مگر اپنا ہے، کوئی نہیں اس کو لے گا۔ بیٹی نے کہا اچھا ہے مما، مجھے پسند ہے یہ گھر۔ زینب نے بیٹی کو گلے لگایا اور آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے اس چھوٹے سے گھر کے لیے تو نے مجھے عطا کیا۔ رات کو اکیلے بیٹھی تو سوچنے لگی کہ آگے کے بارے میں، آگے کیا ہوگا۔ تنخواہ کم تھی اور خرچے زیادہ تھے، مسئلے تھے۔ کمرے کا کرایہ، بیٹی کا اسکول، کھانا پینا، سب۔ زینب نے حساب لگایا اور دیکھا کہ بہت مشکل ہے گزارا کرنا، مگر ہمت نہیں آ رہی اور سوچا کہ کچھ اور کریں گی۔ اگلے دن اسکول میں ایک استانی سے بات ہوئی۔ اس کا نام نادیہ تھا اور وہ بہت اچھی عورت تھی۔ نادیہ نے پوچھا زینب تم کہاں رہتی ہو شہر میں، تم کیا کرتی ہو، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے سب پوچھا۔ زینب نے بتایا تو نادیہ نے کہا اکیلی ہو کیا؟ زینب نے کہا ہاں بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ زینب نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی ایسے رہی ہوں اکیلے۔ زینب نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم بھی اکیلی تھی؟ نادیہ نے کہا ہاں 10 سال پہلے میرا بھی یہی حال تھا، میں بھی اسی حال سے گزری تھی۔ زینب نے کہا پھر کیسے سب ٹھیک ہوا تمہارے لیے؟ نادیہ نے کہا محنت اور صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سن کر زینب کو ایک نئی طاقت ملی اندر سے کہ وہ کر لے گی، وہ سب کر لے گی۔ نادیہ بعد میں زینب کی سب سے اچھی دوست بنی، وہ اپنے دکھ سکھ دونوں آپس میں بانٹتی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس دوست ہوتے ہیں، وہ ساتھ کھانا کھاتی اور ایک دوسرے کو سمجھتی۔ نادیہ نے ایک دن کہا زینب تم ٹیوشن بھی پڑھاؤ، شام کو گھر میں بچوں کو پڑھاؤ، پیسے بھی ملیں گے۔ زینب نے کہا اچھا خیال ہے اور تم نے مجھے بہترین آئیڈیا دیا، مگر جگہ کہاں ہے؟ نادیہ نے کہا اپنے کمرے میں ہی پڑھانا شروع کرو۔ زینب نے سوچا اور اگلے دن محلے میں اشتہار لگایا ٹیوشن دی جائے گی صبح اور شام کے وقت میں۔ 2 دن بعد 3 بچوں کی مائیں دروازے پر آئیں، انہوں نے کہا ہم نے اشتہار دیکھا ہے، ٹیوشن چاہیے۔ زینب نے کہا ضرور بھیجیں، بچوں کو کل سے آئیں۔ اس طرح ٹیوشن شروع ہوئی اور آمدنی بھی بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس بچے اور پڑھنے لگے، مختلف بچے آنے لگے مختلف کلاسز کے، آمدنی اور بڑھتی گئی۔ بیٹی بھی ساتھ بیٹھتی اور دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھتی تھی۔ زینب نے دیکھا اور دل خوش ہو گیا اس منظر سے۔ 1 مہینے بعد 10 بچے آنے لگے، ٹیوشن پڑھنے لگے۔ زینب کی تنخواہ ٹیوشن ملا کر اچھی آمدنی ہو گئی۔ اس کے کمرے کا کرایہ
دیا جاتا اور کچھ پیسے بچا جاتی تھی وہ۔ ماں کے لیے دعائی بھیجی اور چھوٹا سا تحفہ بھی۔ ماں نے فون پر کہا بیٹا تم نے تو کمال کر دیا، تم نے بہت اچھا کیا، تم اپنی زندگی میں موو آن کیا، کسی پہ ڈپینڈ نہیں رہی۔ زینب نے ہنس کر کہا ماں ابھی تو شروعات ہے، اللہ ابھی میرے ساتھ ہے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اس وقت۔ ایک دن اسکول سے آئی تو دروازے پر کوئی کھڑا تھا، قریب گئی تو دیکھا کہ کامران ہے، سابقہ شوہر۔ دل ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر چلنے لگا۔ زینب نے پوچھا کیا بات ہے یہاں آنے کا، تمہیں کوئی ریزن؟ کامران نے کہا بات کرنی ہے، ضروری بات ہے۔ زینب نے کہا کوئی بات باقی نہیں ہے اور مجھے تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، ہمارے درمیان کچھ نہیں بچا۔ کامران نے کہا بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ زینب کا دل پھر ڈوب سا گیا مگر چہرے پر کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا بیٹی ٹھیک ہے اور میرے پاس ہے۔ کامران نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں اس سے ایک بار۔ زینب نے کہا کیوں؟ پہلے تو تم نے چھوڑا تھا، اب تمہیں ملنے کی بےتابی ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے پال سکتی ہوں اپنے دم پر۔ کامران نے کہا غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، مجھے معاف کر دو۔ زینب نے کہا تمہاری غلطی تمہارے ساتھ رہے، مگر بیٹی کا باپ ہو اس لیے ایک بار مل سکتے ہو۔ کامران کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے سر جھکا لیا۔ زینب نے کہا کل آنا جب بیٹی اسکول سے آ جائے۔ کامران چلا گیا اور زینب اندر آ گئی تھکے قدموں سے۔ رات کو نیند نہیں آئی اور سوچتی رہی بہت دیر تک۔ اگلے دن کامران آیا اور بیٹی کو دیکھ کر رو پڑا۔ بیٹی نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ چھوٹی تھی بہت۔ کامران نے کہا بیٹا میں تمہارا بابا ہوں، پہچانو مجھے۔ بیٹی نے زینب کو دیکھا اور پھر کامران کو دیکھا۔ زینب نے کہا یہ تمہارے ابا ہیں بیٹا، ملو انہیں۔ بیٹی آگے بڑھی اور آہستہ سے ہاتھ ملایا اس سے۔ کامران نے گلے لگانا چاہا مگر بیٹی پیچھے ہٹ گئی۔ زینب کا دل بھاری ہو گیا یہ منظر دیکھ کر کہ اس وقت بیٹی نے کیا کیا۔ کامران نے زینب سے کہا یہ مجھ سے ڈرتی ہے۔ زینب نے کہا وقت لگے گا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کامران نے کہا زینب میں نے سچ میں غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ زینب نے کہا جانتی ہوں مگر اب وقت نہیں بدلنا، جو تم نے کر دیا وہ کر دیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کامران نے کہا کیا تم واپس آ سکتی ہو؟ زینب کو یقین نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم، میں کیسے واپس آ سکتی ہوں، ہمارے ہاں طلاق ہو چکی ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر صاف صاف جواب دے دیا تھا نہیں کامران، اب واپس جانے کا سوال ہی نہیں، کوئی جواز نہیں بنتا کہ میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں، تمہارے جیسے شخص کے ساتھ میں واپس نہیں جا سکتی۔ جس وقت جس حالات میں تم نے میری اور میری بیٹی کو چھوڑا تھا، مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑا تھا، میں وہ وقت نہیں بھول سکتی جب مجھے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت تھی اور شوہر میرے ساتھ نہیں تھا، میں وہ وقت نہیں بھول سکتی۔ کامران نے کہا کیوں؟ میں بدل گیا ہوں، سچ میں بدل گیا ہوں۔ زینب نے کہا شاید تم بدلے ہوگے مگر میں بھی بدلی ہوں، جو زینب تھی پہلے وہ اب نہیں رہی کامران، اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں اور خوش ہوں۔ کامران خوش ہو گیا اور کچھ دیر بعد اٹھ گیا۔ جاتے جاتے بولا اگر کبھی ضرورت ہو تو بتانا ضرور مجھے زینب۔ زینب نے کہا ٹھیک ہے مگر ضرورت نہیں پڑے گی۔ دروازہ بند ہوا اور زینب نے گہری سانس لی۔ بیٹی نے پوچھا مما وہ کیوں رو رہے تھے؟ زینب نے کہا کبھی کبھی بڑے بھی روتے ہیں بیٹا۔ بیٹی نے کہا اب کیوں نہیں روئی ماں؟ مما آج؟ زینب نے مسکرا کر کہا کیونکہ مما مضبوط ہے۔ بیٹی نے کہا میں بھی مضبوط بنوں گی آپ جیسی۔ زینب نے بیٹی کو گلے لگایا اور آنکھیں بند کر لی اور اپنی آنکھوں میں سارے آنسو اس نے واپس لے لیے۔ دل میں کہا بیٹا تم مجھ سے بہتر بنو ہمیشہ، میں نہیں چاہتی تم مجھ جیسی بنو، تمہارا نصیب مجھ جیسا ہو۔ آج میں نے ماضی کو الوداع کہا ہمیشہ کے لیے، اب آگے جاؤں گی اور کبھی پیچھے نہیں دیکھوں گی، کبھی بھی نہیں۔ مہینے گزرتے گئے اور زینب کی زندگی بدلتی رہی۔ ٹیوشن کے بچے
پڑھتے گئے اور زینب بھی مشہور ہونے لگی۔ اس کے ٹیوشن کا نام مشہور ہونے لگا۔ محلے میں لوگ کہتے تھے کہ زینب ٹیچر بہت اچھی ہے، زینب بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی ہے، اس کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ بچے اس سے بہت زیادہ پیار سے پڑھتے تھے اور نمبر بھی اچھے آتے تھے۔ سب زینب کی ٹیچنگ سے بہت زیادہ امپریس تھے۔ اسکول میں بھی پرنسپل نے تعریف کی سب کے سامنے، کہا کہ زینب نے اس سال بچوں کا رزلٹ بہتر کیا ہے۔ زینب نے شکریہ کہا اور اندر سے بہت خوش ہوئی۔ نادیہ نے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا تم کمال ہو، تم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، تم سب کر سکتی ہو، تم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ زینب نے ہنس کر کہا، تم نے مجھے ہمت دی تھی اور تم میری ہمت ہو۔ نادیہ نے کہا، ہمت تو تمہارے اندر پہلے سے تھی، بس کسی نے دیکھی نہیں تھی اور تم نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ بات زینب کے دل میں اتر گئی اور وہ سوچتی رہی۔ ایک دن اسکول میں نئے پرنسپل آئے تبادلے پر۔ پرانی پرنسپل ریٹائرڈ ہو گئی تھی۔ اچانک خبر آئی نئے پرنسپل کا نام عمران تھا اور پہلے دن آئے تھے۔ چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ذہانت تھی۔ سب ٹیچرز سے ملے اور ایک ایک سے بات کی۔ زینب کی باری آئی تو انہوں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ زینب نے کہا، زینب ہوں، 3 سال سے میں یہاں ہوں۔ عمران نے کہا، میں نے آپ کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے کہ آپ ایک قابل ٹیچر ہیں اور بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی ہیں۔ زینب نے حیران ہو کر پوچھا، کیا سنا ہے آپ نے؟ عمران نے کہا، آپ کے بچے سب سے اچھے ہیں اور آپ سب سے اچھا ریزلٹس لاتی ہیں۔ زینب مسکرائی اور کہا، بچوں کی محبت ہے سر، اور بچوں کی محنت۔ عمران نے کہا، اچھا جواب ہے، یہ آگے ملتے رہیں گے۔ زینب نے سر ہلایا اور واپس کلاس کی طرف چلی گئی۔ نادیہ نے دیکھا اور بعد میں کہا، نئے پرنسپل اچھے لگتے ہیں، پرانی بھی اچھی تھی لیکن نئے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ زینب نے کہا، ہاں ٹھیک لگتے ہیں، کام کے آدمی ہیں۔ نادیہ نے کہا، اور کچھ لگتے ہیں کیا بتاؤ ذرا؟ زینب نے کہا، نادیہ بس کرو، کام کی بات کرو، کیا تم چھیڑخانی کر رہی ہو؟ ہاں۔ نادیہ ہنسی اور چلی گئی اور زینب بھی مسکرائی۔ ہفتے بعد عمران نے اسکول میں میٹنگ بلائی۔ انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی، کہا کہ بچوں کے لیے نئے نئے طریقے سوچنے ہیں جس سے وہ تعلیم حاصل کریں اور باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ سب ٹیچر بیٹھے تھے اور باری باری بول رہے تھے۔ زینب نے خیال دیا کہ کہانیوں سے پڑھائیں، کہانیاں بچوں کو بہت پسند آتی ہے، کہانیوں میں ایک نئی دنیا ہوتی ہے، کہانیوں سے بچے سیکھتے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ بہت اچھا خیال ہے، تفصیل بتائیں۔ زینب نے سمجھایا کہ بچے کہانی میں رہ کر سیکھتے ہیں۔ عمران نے سب کو دیکھا اور کہا، یہ طریقہ اپنائیں آپ سب لوگ۔ میٹنگ کے بعد عمران نے زینب کو روکا اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا خیال بہت اچھا ہے اور سوچ بھی بہت گہری ہے۔ زینب نے کہا، شکریہ سر، بس بچوں سے سیکھا ہے میں نے کہ بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، بچوں کو کیا پسند ہے۔ عمران نے کہا، کیا آپ مجھے اس طریقے کے بارے میں کچھ بتائیں گی مزید کسی وقت جب آپ کے پاس فرصت ہو؟ زینب نے کہا، ٹھیک ہے، کل شام بات کر سکتے ہیں، میں فارغ ہو کر آپ کو سب سمجھا دوں گی۔ اگلے دن دونوں بیٹھے اور کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ عمران نے سوالات پوچھے اور زینب نے جواب دیے کہ ایسے بچوں کو پڑھایا جائے تو ایسے بچے گروتھ کرتے ہیں، ایسے بچوں کے ریزلٹس آتے ہیں۔ عمران نے محسوس کیا کہ یہ عورت بہت سمجھدار ہے، اس میں اتنی سمجھداری وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ زینب نے محسوس کیا کہ یہ آدمی سچ میں سنتا ہے۔ بات ختم ہوئی تو عمران نے کہا، بہت اچھی گفتگو تھی، آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا۔ زینب نے کہا، مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ عمران نے کہا، کل بھی بات کریں تو اچھا ہوگا۔ زینب نے کہا، جیسے آپ مناسب سمجھے سر۔ ہاں، یہ سلسلہ چلتا رہا اور باتیں بڑھتی گئیں آہستہ آہستہ۔ دونوں میں ایک دن بارش ہو رہی تھی اور سب جا چکے تھے، سب اپنے اپنے گھروں میں۔ زینب کا انتظار تھا کہ بارش رکے اور وہ بھی گھر جائے۔
عمران نے دیکھا اور پوچھا کیوں رکی ہیں ابھی آپ؟ زینب نے کہا بارش ہے اور بیٹی کو لینا ہے مجھے، میں بیٹی کو لے کے ہی گر جاتی ہوں۔ عمران نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں، چلیں ساتھ۔ زینب نے کہا نہیں شکریہ، میں ٹھیک ہوں سر، آپ یوں ہی تکلف کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا بچی بھیگ رہی ہوگی باہر ابھی بارش میں، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ زینب فکر مند ہوئی اور مان گئی۔ جلدی چلتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے تو خاموشی رہی کچھ دیر تک، پھر آہستہ آہستہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ پھر بیٹی کے اسکول پہنچے اور وہ دروازے پر کھڑی تھیں۔ عمران نے بیٹی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا بیٹھو بیٹا۔ بیٹی گاڑی میں بیٹھی اور بولی آپ کون ہیں انکل؟ عمران نے ہنس کر کہا میں تمہاری ماما کا باس ہوں۔ بیٹی نے کہا اچھا تو ماما کو کام زیادہ دیتے ہو آپ میری ماما سے کام کرواتے ہیں بہت زیادہ، میری ماما تھک جاتی ہیں۔ یہ سن کر زینب اور عمران دونوں ہنس پڑے تھے۔ وہ پہلی بار اتنا ہنسی تھی۔ زینب بہت عرصے کے بعد ہنسی تھی، بہت عرصے کے بعد وہ دل سے ہنسی تھی۔ گھر پہنچ کر زینب نے شکریہ کہا اور اتر گئی۔ عمران نے گھر جاتے ہوئے سوچا کہ یہ عورت خاص ہے، اس میں کچھ ہے جو اسے اٹریکٹ کر رہا ہے۔ اگلے دن ملے تو عمران نے پوچھا بیٹی پہنچ گئی؟ زینب نے کہا ہاں شکریہ، کل بہت مدد ہوئی تھی، اگر آپ نہ ہوتے تو بہت دیر ہو جاتی۔ پہلے ہفتے بعد عمران نے کہا ایک بات کہنی ہے مجھے آپ سے۔ زینب نے کہا کیا بات ہے سر؟ کہیں کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا بچوں کو پڑھانے میں کوئی مسٹیک ہے؟ عمران نے کہا میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ زینب چونک گئی اور ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا سر یہ ٹھیک نہیں ہے، میں طلاق یافتہ ہوں۔ عمران نے کہا میں جانتا ہوں اور مجھے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں یا کنواری۔ زینب نے کہا میری بیٹی ہے اور زندگی آسان نہیں ہے۔ عمران نے کہا میں جانتا ہوں یہ سب، اور پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں۔ زینب نے کہا مجھے وقت دیں سوچنے کا تھوڑا سا، مجھے اس بارے میں سوچ کر پھر بتاؤں گی۔ عمران نے کہا جتنا چاہے آپ وقت لے سکتی ہیں، میں آپ کا انتظار کر سکتا ہوں ہمیشہ۔ زینب گھر آئی اور رات بھر سوچتی رہی، بے چین رہی۔ ایک آواز کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایک بار ٹھوکر کھا چکی ہو تم، دوسری بار یقین مت کرنا۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ ہر آدمی ایک سا نہیں ہوتا، اگر اللہ تمہیں کسی اور شخص سے، اچھے شخص سے نواز رہا ہے تم پیچھے مت ہٹو۔ ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا بیٹا دل کی سنو، اللہ نے خوشی بھیجی ہے تو ٹکراؤ مت اسے۔ بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا مما انکل وہ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ میرے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں، کل اسکول میں وہ آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے۔ زینب حیران ہو کر پوچھا کب لائے تھے بیٹا، کب آئے تھے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹی نے کہا جب آپ کلاس میں تھی تب باہر دے کر گئے تھے۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں اور دل نرم ہو گیا۔ اگلے دن عمران سے ملی اور کہا میں تیار ہوں۔ عمران کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ سچی تھی، اور زینب کو پہلی بار لگا کہ شاید اسے کوئی دل سے چاہ رہا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اس کے لائق ہوں یا نہ ہوں۔ اس نے کہا میں گھر والوں سے بات کروں گا جلد ہی۔ زینب نے کہا میری بیٹی کو قبول کریں گے وہ؟ عمران نے کہا بیٹی تو پہلے سے میری ہے زینب۔ یہ سن کر زینب کا دل بھر آیا اور پھر ایک بار اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عمران کے گھر والے آئے اور زینب سے ملے۔ ساس نے بیٹی کو گود میں لیا اور کہا پیاری بچی تم بہت پیاری ہو۔ سسر نے کہا بیٹا تم نے اکیلے بہت مشکلیں جھیل لی ہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں یہ الفاظ سن کر، کیونکہ اس کے باپ نے یہ الفاظ اس کے لیے نہیں بولے تھے۔ اس کے بھائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کا شوہر تو پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ پہلی فیملی تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کی تکلیف کو سمجھا تھا۔ عمران کی بہن نے کہا بھابھی آپ بہت اچھی ہیں۔
زینب نے مسکرا کر کہا آپ سب بہت اچھے ہیں۔ نکاح کی تاریخ طے ہوئی اور تیاریاں شروع ہوئیں۔ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے سن لی میری دعائیں۔ بھائی سلمان بھی آیا اور کہا مجھے معاف کر دو۔ زینب نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی سب کو معاف کیا تھا، سب کو، آپ کو، گھر والوں کو، جس نے مجھے تکلیف دی میں نے سب کو معاف کر دیا۔ سلمان کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے گلے لگایا۔ نکاح کا دن آیا اور گھر میں خوشی بھر گئی۔ بیٹی نے گلابی لباس پہنا اور بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، پریوں کی طرح۔ عدنان نے آ کر بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار دیا۔ بیٹی نے اسے گلے لگایا اور کہا بابا، ابا کہا پہلی بار۔ یہ لفظ سن کر عمران کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہاں زینب نے دیکھا اور جانا کہ یہ آدمی واقعی سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ کامران کی طرح نہیں ہے۔ نکاح ہوا اور زینب ایک نئی زندگی میں داخل ہوئی۔ عمران کے گھر آئی تو سب نے اسے خوش آمدید کہا، مگر زینب جانتی تھی کہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ عمران کی ماں کا رویہ شروع میں ٹھنڈا تھا، ٹھنڈا نہیں بلکہ بہت اچھا تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور دور رہتی تھی۔ زینب نے محسوس کیا مگر چپ رہی اور صبر کیا، بہت صبر کیا۔ ہر روز صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی اور ساس کو دیتی، سب کو دیتی۔ سانس لیتی مگر زیادہ بات نہیں کرتی تھی کبھی بھی۔ ایک دن ساس نے کہا پہلی بہو بہت اچھی تھی۔ زینب کا دل ڈوبا مگر چہرے پر کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا اماں میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ جو کہیں میں کروں گی۔ ساس نے حیران ہو کر دیکھا اور کچھ نہیں بولی، کچھ بھی نہیں۔ زینب نے کہا آپ بتائیں گی تو میں بہتر بنوں گی نا ماں۔ ساس کا چہرہ نرم ہوا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے۔ پھر ساس نے سکھانا شروع کیا اور زینب آہستہ آہستہ سیکھتی رہی۔ سب دونوں میں بات بڑھنے لگی، پیار سے آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے لگی۔ ایک رات ساس بیمار پڑ گئیں اور کوئی بھی نہیں تھا گھر میں۔ عمران دفتر میں تھا اور دیر سے آنا تھا اس نے۔ میں نے اسے بہت فون کالز کی لیکن کسی نے نہیں اٹھائی۔ زینب رات بھر جاگ کر ساس کا خیال رکھا، ٹھنڈا پانی دیتی رہی، دوائی دیتی رہی، دعا مانگتی رہی، ان کی پٹیاں کرتی رہی ٹھنڈے پانی سے۔ صبح ساس نے آنکھ کھولی اور زینب کو سامنے پایا تھا۔ زینب بولی بیٹا تم نے رات بھر یہاں میری خدمت کیوں کی؟ تم کیوں نہیں سوئی میرے لیے؟ زینب نے کہا آپ میری ماں ہیں، میں کہاں جاتی آپ کو چھوڑ کر؟ ساس کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے ہاتھ تھاما۔ بولی بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غلط سوچا تھا کہ شاید تم بھی اوروں کی طرح ہو۔ زینب نے کہا نہیں اماں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اماں آپ بہت اچھی ہیں۔ اس دن سے ساس اور بہو میں سچی محبت ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کا خیال کرتی، ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی۔ عمران نے یہ سب دیکھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا۔ کہا زینب تم نے ماں کا دل جیت لیا ہے، کمال ہے بھائی، تم ہر چیز میں کمال کرتی ہو۔ زینب نے کہا ماں کا دل جیتنا مشکل نہیں ہوتا، بس پیار سے پیش آؤ اور صبر کرو تھوڑا سا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی اور خوشیاں آتی رہیں۔ بیٹی اسکول میں اچھے نمبر لاتی اور سب خوش ہوتے۔ ایک دن بیٹی نے کہا مما میں ڈاکٹر بنوں گی۔ زینب نے گلے لگایا اور کہا ضرور بنو میری جان۔ زینب نے گلے لگایا اور کہا ضرور بنو۔ عمران نے کہا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، واہ واہ۔ بیٹی نے کہا ابا سب سے پہلے میں آپ کو ٹھیک کروں گی۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور گھر خوشی سے بھر گیا اور وہ بہت خوش تھے سب۔ پھر ایک اور خوشی خبری آئی اور گھر میں رونق بھر گئی۔ بیٹی کی آمد کی خبر تھی اور سب خوشی سے پاگل تھے۔ ساس نے کہا اللہ نے گھر کو بھر دیا خوشیوں سے، ایک بیٹی ہوگی اور ایک بیٹا۔
زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ دن یاد آیا جب خالی ہاتھ گھر سے نکلی تھی اور آج انہی ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ وہ رات یاد آئی جب چھوٹے کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ صبح یاد آئی جب بھائی نے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ رات یاد آئی جب وہ روتی رہی۔ وہ لمحہ یاد آیا جب عدالت میں اکیلی کھڑی تھی۔ یہ سب یاد آیا اور آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زاروں قطار وہ روئی، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے کہ اللہ نے ان سب مشکلات میں بھی اسے نکال دیا۔ عمران نے دیکھا اور پاس آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ زینب نے کہا، کچھ نہیں، بس اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ عمران نے کہا، تم نے بہت سی مشکلات جھیلی ہیں زینب، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی کے ہر قدم پہ کھڑا ہوں، تمہاری ڈھال بن کر۔ زینب نے کہا، ہاں، مگر ہر مشکل نے کچھ نہ کچھ مجھے ضرور سکھایا ہے۔ عمران نے پوچھا، سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ زینب نے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، یہ سیکھا کہ ٹوٹنا کمزوری نہیں بلکہ نئی شروعات ہوتی ہے۔ جو ٹوٹتا ہے وہ نئے سرے سے بنتا ہے اور مضبوط ہو کر نکلتا ہے۔ جو گرتا ہے وہ ہارتا نہیں بلکہ اٹھنا سیکھتا ہے۔ اور جو اکیلا ہو اسے یاد رہے کہ اللہ ساتھ ہے تو اللہ واقعی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمران کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے ہاتھ تھاما۔ بیٹی بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں کے درمیان آ گئی اور بولی، مما، ابا، آپ کیوں رو رہے ہو دونوں ایک ساتھ؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ زینب نے ہنس کر کہا، خوشی میں بھی آنسو ہوتے ہیں بیٹا۔ بیٹی نے کہا، اچھا تو یہ خوشی کے آنسو ہیں ان کے؟ زینب نے کہا، ہاں بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں، غم کے نہیں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو بچا لیا اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم جیت گئے آخرکار۔ بیٹی نے تالی بجائی اور ناچنے لگی، خوشی سے جھومنے لگی۔ عمران نے بیٹی کو اٹھایا اور گھمانے لگا پیار سے اور اس کے ساتھ بہت کھیلتا، بہت پیار کرتا۔ زینب نے یہ منظر دیکھا اور دل میں صرف شکر تھا کہ شکر ہے اس ذات کا، شکر ہے اللہ کا۔ اللہ نے جو لیا تھا اس سے بہترین واپس دیا، جو گھر ٹوٹا تھا اسے اچھا گھر بنایا۔ مجھے اکیلا کر کے اللہ نے مجھے ایسے شخص سے نوازا جس نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی خوبصورت بنا دی۔ جو رشتہ ٹوٹا تھا اس سے سچا رشتہ بھی دیا تھا۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے اور اصل سچائی ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی فیصلے کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تو آپ کے فیصلے منظور نہیں کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی چھوڑتا ہے تو شکر ادا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ بدترین انسان ہو اور وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا ہو اور اس کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہو۔ بس صبر کرو اور چلتے رہو اپنی راہ پر، منزل ضرور ملتی ہے۔ جو رکتے نہیں کبھی ساتھ۔ زینب کی کہانی ختم ہوئی ایک نئی صبح کے ساتھ، اور وہ صبح جو تاریک راتوں کے بعد آتی ہے ہمیشہ سے۔ اور یاد رکھو تمہاری صبح بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہمیشہ، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے لیے کیا برا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو نے ہماری بات نہیں سنی، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی انسان نہیں ملا یا کوئی انسان آپ کو آپ کی زندگی میں چھوڑ کر جا چکا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہو آنے والے وقت سے، آنے والی تکلیفوں سے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ حامی و ناصر ہے۔ اللہ انسان کی شار رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، تو پھر ہم اللہ کے فیصلے پر کیوں ہم ناراضگی دکھائیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک
لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔